شہر میں جا کے کسی دوسرے تیسرے ملک میں جا کے اپنی رقم تو خرچ کریں گے یا زکوٰۃ کی کسی ایسے مصرف میں تو خرچ کریں گے کہ جس میں زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے، لیکن اپنے رشتے دار کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دیتے۔ یہ ہمارا المیہ بنا ہوا ہے۔ ہم تعمیرات کی شکل میں کسی رفاہی ادارے کو تو لاکھوں روپے رقم دے سکتے ہیں، لیکن اپنے رشتے دار کو کبھی یہ سوچا کہ میں اس کو لاکھ روپے رقم دے کے اس کو کاروبار کروا دوں کہ یہ بندہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے؟ یہ ہمارے اناد کی، ہمارے بغض کی ایک نشانی ہے میرے دوست، کہ ہمارے برادری والے، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار وہ میرے برابر آ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ میں ایسا برداشت نہیں کر سکتا، لہذا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کبھی نہیں۔ جبکہ اللہ کے قرآن مجید میں پیارے حبیب نے پیاری حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مفلس غریب ہے تو سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کے رقم کا اس کا ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا کوئی مسلمان غریب بھائی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اگر وہ اتنا مفلس ہے کہ اس کے پاس اپنے کاروبار کا پیسہ نہیں ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اگر اسے کاروبار کروا دیتے ہیں تو وہ اس سے جو رزق حلال کمائے گا وہ اپنی اولادوں کو کھلائے گا، جب تک اس کی اولاد وہ رزق حلال کھاتی رہے گی آپ کو اس کے پیسے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جو مصارف زکوٰۃ ارشاد فرمائے ہیں اس کے پہلا مصارف رشتہ داروں کا ہے، دوسرا غریب مساکین لوگوں کا ہے، فقراء کا ہے، مساکین کا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو ضرور اپنی زکوٰۃ کو خرچ کیجیے، اگر نہیں خرچ کریں گے تو میں نے جو قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت کریمہ آپ کے ساتھ تلاوت فرمی ہے، فرمائی اللہ فرمائیں گے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہاری جو رقم تم نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے آج جو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو۔ یہ جس مال کو ہم اپنے دفاع کے لیے استعمال کر رہے ہیں کل کو یہی مال ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے۔ تو اختصار کے ساتھ کچھ مسائل کی دنیا میں کچھ دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ علماء نے 2021-1442 کے لیے جو زکوٰۃ کے نصاب کے لیے رقم مختص کی ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ، آپ کے رہائشی مکان کے علاوہ، آپ کے سفر کی سواری کے علاوہ، آپ کے بیٹوں میں، آپ کی نابالغ اولاد میں استعمال ہونے والی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو منہا کر کے نکال کے، اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس زیورات کی شکل میں، نقدی کی شکل میں، کاروبار تجارت کی شکل میں 82,500 روپے کی رقم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض۔ یہ 2021 کا نصاب ہے۔ 82,500 روپیہ اگر آپ کے پاس رقم ہے، آپ کی ضروریات زندگی کو نکال کے، آپ کے رہائشی مکان کو، رہائشی پلاٹ کو نکال کے، آپ کے سفر کی سواری کو، آپ کے ضروری گھر کے اخراجات کو نکال کے اگر اتنی رقم ہے یا اتنی رقم کے زیورات ہیں یا اتنی رقم کا مال تجارت آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ جو رقم آپ کے پاس ہے اس کو اگر 1 سال گزر جائے، آپ صاحب نصاب 1 سال تک رہتے ہیں تو 1 سال کے بعد اس کی زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی رقم اور بھی مل جاتی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ اتنی ہی واجب اور فرض ہے جتنی صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس یکم رمضان کو 82,500 روپے سے زیادہ رقم، یہ اتنی رقم موجود ہے، آئندہ یکم رمضان تک یہ رقم بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ کچھ رقم مزید آپ کو مل گئی ہے، وہ اپنے تجارت کی شکل میں مل گئی، آپ نے کوئی کاروبار کیا کاروبار کی شکل میں مل گئی، آپ نے کوئی اور کام کیا اس شکل میں آپ کو مل گئی، یا آپ نے دوران سال کوئی پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو کل کو نفع کے ساتھ بیچوں گا، یا کوئی اور سامان تجارت اس نیت سے خریدا کہ میں کل نفع کے ساتھ اس کو بیچوں گا، کاروبار کی نیت سے خریدا، تو اس رقم کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ جب آئندہ یکم رمضان آئے گا تو صرف 82,500 روپے پہ نہیں بلکہ اس یکم رمضان کو جتنی ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگی، چاہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، وہ 20 لاکھ روپے ہے، وہ 50 لاکھ روپے، وہ سارے پہ زکوٰۃ ادا ہوگی، صرف 82,000 پہ نہیں ہوگی۔ 82,000 آپ کی رقم ہے جو
یہ تو یکم رمضان کو آپ کو ملی ہے، اس وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے، لیکن صاحب نصاب ہونے کے بعد جتنی بھی رقم آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی جائے گی اس رقم کے، تو وہ رقم آپ کے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ساتھ لازم شرط بنتی ہے۔ پچھلے رمضان یکم کو آپ کے پاس، یہ میں مثال سے عرض کر رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یکم رمضان کو یہ آپ صاحب نصاب بنے، صاحب زکوٰۃ بنے، کسی بھی دن سال میں کسی بھی وقت آپ صاحب نصاب بن سکتے ہیں۔ تو یکم رمضان کو اگر آپ کے پاس 82,500 روپے سے زیادہ یہ اتنی رقم ہے، تو دوران سال چاہے آئندہ رمضان آنے سے 2-4 دن پہلے ہی آپ کو مزید رقم کوئی موصول ہو جاتی ہے کسی بھی طرف سے، تو جب یکم رمضان آئے گا تو وہ 5 دن 2 دن 4 دن پہلے وصول ہونے والی جتنی رقم ہوگی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس رقم پہ تو سال نہیں گزرا، بھائی آپ کو صاحب نصاب بنے اگر 1 سال پورا ہو گیا ہے تو اس سال کے دوران، سال کے آخر پہ، سال کے شروع میں جتنی بھی رقم ہوگی اس کے اوپر 28% زکوٰۃ فرض، 2.5% یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اللہ حدیث میں، اللہ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کی تعین کا طریقہ بتایا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ نقدی کی بات کر رہا ہوں، اگر زیورات ہیں آپ کے پاس، سونا یا چاندی میں سے جتنی بھی ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اس کی مقدار کو، رقم کو جمع کر کے اگر وہ رقم 82,500 روپے بنتی ہے تو اس کے اوپر بھی، زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ پڑے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، زیورات میں وہ زیور بھی جو آپ کے گھر والوں کے زیر استعمال ہیں، وہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب۔ زیورات کے علاوہ بقیہ سامان جو ہے وہ اللہ نے پہلے ہی منع فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو نکال دیا، لیکن زیورات کی شکل میں، سونا یا چاندی کی شکل میں جو آپ کے گھر والوں کے زیر استعمال زیورات ہیں، اگر ان کو، اس زیور کو اس کے موجودہ ریٹ لگوا کے اگر اس کا وزن جو ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، مسائل کی بات ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں ذرا غور کرنے کی ہیں۔ سونا جو آج کل ہمارے ہاں مروجہ سونا گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کو بنانے کے وقت اس میں دوسری دھات کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ سونے کے ساتھ پیتل کو استعمال کیا جاتا ہے، یا کوئی اور سٹیل کو استعمال کیا جاتا ہے، موتی وغیرہ سونے کے اوپر لگائے جاتے ہیں جو ہماری خواتین زیورات پہنتی ہیں۔ جب زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو اس میں خالص سونے کی رقم کو جمع کیا جائے گا، جو اس کے اوپر دوسرا سامان لگا ہوا ہے، دوسری دھات اس کے اوپر استعمال ہوئی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ خالص سونا، اگر 1 تولہ آپ نے آرڈر دیا، سنار نے 1 تولہ بنا دیا، آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ اس کے اندر کوٹ کتنی ہے، اس کے اوپر جو یہ موتی لگے ہوئے ان کا وزن کتنا ہے، وہ سارا نکالنے کے بعد جتنا وزن بچ جائے گا، چاہے وہ تولے کا چوتھا حصہ بچ جائے، چاہے وہ آدھا تولہ بچ جائے، جتنی باقی رقم بچے گی، جتنا باقی وزن بچے گا، اس کی رقم جتنی بنے گی، اگر وہ 82,500 روپے یا اس سے زیادہ کی ہے تو آپ صاحب نصاب ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح مال تجارت ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا کاروبار ہے، اس میں جتنا مال پڑے آپ نے اس کا اندازہ اس طرح سے لگانا ہے کہ اگر یہ مال میں یکمشت ایک ہی بندے کو اگر سیل کر دوں تو اس کی کتنی رقم مجھے ملے گی، یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے ہول سیل ریٹ، کہ اگر یہ سارا سامان جتنا بھی جمع ہے یہ اگر ایک ہی بندے کو فروخت کیا جائے گا تو وہ پھر ہول سیل ریٹ پہ لے گا، کم ریٹ پہ لے گا۔ اگر ایک ہی بندے کو یہ سارا سامان فروخت کر دیا جائے تو کتنے میں فروخت ہو سکتا ہے، اگر وہ پیسہ، وہ جتنی ساری رقم اگر وہ 82,500 سے زیادہ ہوگی تو صاحب نصاب آپ زکوٰۃ دینے کے، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اگر وہ رقم ہول سیل ریٹ پہ جمع کرنے کے بعد 82,000 سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے آپ تجارت بھی کر رہے ہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے، قرض حسنہ کی شکل میں، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جو قرض دیا ہوا ہے وہ قرض بھی آپ کی زکوٰۃ کی فرضیت میں شامل ہوگا۔ آپ جب اپنا نصاب جمع کریں گے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی میرے پاس اماؤنٹ ہے، تو جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے وہ قرض بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اگر قرض شامل کرنے کے بعد 82,000 روپیہ آپ کی رقم بن جاتی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ ہوگی، اگر نہیں بنتی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے خود کسی کا قرض دینا ہے
تو وہ قرض اس جو آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے وہ نقدی میں ہے، وہ زیورات کی شکل میں ہے، وہ مال تجارت کی شکل میں ہے، اس میں سے وہ قرض کو پہلے نکالا جائے گا اور اس کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے لیے لازم نہیں۔ آخری بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تعین ضروری ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تعین نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دکاندار ہے، وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس فقراء مساکین آتے ہیں، وہ 5 روپے 10 روپے 50 100 روپیہ ان کو دیتا رہے، لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کرتا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو، چاہے وہ 1000 نہیں لاکھ روپے بھی دے پورے سال میں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ ہاں اگر وہ فقراء مساکین کو جن کو دیتے ہیں، دیتے وقت اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم سے دے رہا ہوں، اور اگر وہ اس سے تھوڑا سا آگے چلا جائے کہ جتنی رقم بھی صدقہ کرے زکوٰۃ کی نیت سے صدقہ کرے ان کو لکھ لے، تو اس میں نیت یہ کر لے کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم سے نکال رہا ہوں، تو پھر اس کی بال اتفاق زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چاہے وہ 50 روپے کر کے ادا کرتا رہے، چاہے وہ 1000 روپے کر کے ادا کرتا رہے، چاہے وہ 5 روپے کر کے ادا کرتا رہے، سال کے بعد وہ ساری اماؤنٹ کو جمع کر لے اور پھر اپنی زکوٰۃ کی رقم کو بھی جمع کر لے، اگر وہ برابر ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگر وہ صدقہ کرنے والی رقم کم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والی رقم زیادہ بنتی ہے، جتنی رقم کم ہے اتنی ادا کر دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ تعین ضروری ہے، نیت ضروری ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کا پیسہ بغیر تملیک کے تعمیرات میں خرچ کروانا یہ جائز نہیں، تعمیرات میں اور بالخصوص مساجد کی تعمیرات میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا یہ بالکل جائز نہیں۔ ہمارے دوست احباب بعض اوقات مسجد کے لیے اگر کہا جائے تو زکوٰۃ کی رقم سے کہتے ہیں جی میں اتنی مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے دے دوں گا، میرے دوستوں وہ آپ کا صدقہ ضرور ہوگا، اس پہ ثواب ضرور ملے گا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہو سکتا ہے آپ اخلاص کے مطابق دوہرا ثواب دے دے، کروڑا ثواب دے دے، جتنا اللہ چاہے ثواب دے دے، لیکن وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ آپ کو الگ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ کچھ مسائل مزید بھی زکوٰۃ کے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ضرور عرض کریں گے، اور اگر کسی دوست کو زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق کچھ بھی شبہ ہو، انشاءاللہ فقیر حاضر ہے آپ کی رہنمائی کے لیے، جمعہ کے بعد آپ دفتر مدرسہ میں تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ زکوٰۃ ادائیگی مددگار فارم کے نام سے ایک فارم بھی مرتب کیا گیا ہے، اگر کسی دوست کو وہ چاہیے ہو وہ بھی وصول کرے۔ اور میرے دوستوں میں آپ کو آخر میں پھر ایک دفعہ گزارش اپیل کرتا ہوں کہ اپنے مال کو حلال رکھیے، حرام نہ کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے باقی بچ جانے والا مال جو ہے وہ حلال کا ہوتا ہے۔ اور ایک اس سے آگے میں بات بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو جو مال بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس کے مال کے پورا سال تیرے ذمہ حفاظت کرنا، پورا سال تیرے ذمہ ہے اس کے مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس نے میرے نام کا جو حصہ ہے وہ نکال دیا۔ اور جو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو آپ پیسہ روپیہ نکالتے ہیں وہ پہلے اللہ کی ملکیت میں جاتا ہے، پھر فقراء اور مساکین کی ملکیت میں۔ تو ہم اللہ کو جو پیسہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر ہم نے کسی سے اپنے سامان کی حفاظت کروانی ہو، ہم اس کو کچھ پیسہ دے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے سامان کی رکھوالی کرتا ہے، وہ ہمارے مکان دکان کی حفاظت کرتا ہے، جسے ہم سیکیورٹی گارڈ کہتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد اگر اس کی کچھ خدمت کر دی جائے تو وہ خوشی کے ساتھ آپ کے گھر کی، آپ کی دکان کی، آپ کے کاروبار کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے دوستوں جب ہم سال کے بعد اللہ کو کچھ حصہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے مال کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اس میں 20 مثالیں ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے مال کی اللہ نے کس طرح حفاظت کی ہے، اور یہ مختصر سی قلیل سی رقم، صرف 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے صرف اور صرف 50 روپے۔ میرے دوستوں یہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ کسی نشست میں ضرور عرض کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا۔